اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ اور جب شیطان لعین کی مراد حاصل ہوئی، اس کی خواہش پوری ہوئی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی کمین گاہ میں جا بیٹھا۔ کمین گاہ بولتے ہیں تعقب میں جا بیٹھا اور طاق میں لگا رہا۔ پھر شیطان لعین نے کہا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک بات یہ ہے اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا اور تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت کی۔ اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو قرار و تسلی نہ تھی، اس لیے کہ آرام و تسلی ہر کسی کو اپنے ہم جنس سے ہوتی ہے۔ اس عالم تنہائی میں ان کا کوئی ہم جنس نہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی تھی کہ ان کا ہم جنس پیدا کرے، کیونکہ بے جفت و بے مثل و بے مانند و بے حاجت سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بے قرار ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں ڈالا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے سوئے کہ ان میں نامکمل نیند تھی اور نہ ہی وہ بیدار تھے۔ اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے ایک ہڈی نکلوائی اور اس سے ان کو درد بھی محسوس نہ ہوا۔ اگر درد محسوس ہوتا تو ہرگز عورتوں کی محبت مردوں کے دل میں نہ ہوتی۔ اس ہڈی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی خوبصورت، نیک روئی، ملاحت، حسن و جمال اور جو کچھ خوبیاں جہاں کی تمام عورتوں میں تھی یا ہونے والی ہیں، وہ تمام تر خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما حوا کو عطا فرمایا۔ مہر و شفقت کمال ان کو دی، جنت کے حلے زرین لا کر ان کو پہنائے، تاج زرین ان کے سر پر رکھ کر تخت زرین پر بٹھایا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے حضرت حوا کے ساتھ جلوہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حوا کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار چاہا کہ ان پر دست انداز ہوں۔ تب بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے آدم خبردار اسے مت چھو، بے نکاح اس کی صحبت حرام ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کا نکاح حوا کے ساتھ کر دیا اور فرمایا، سرائے پردے حجلہ جتنے ہیں سب لگا دیے جائیں۔ سرائے بولتے ہیں اسی وقت عموماً ہوٹل کو، اور حجلہ وہ جگہ جس کو خاص دلہن کے لیے سجایا گیا ہو، اور فرمایا کہ زر و مروارید اور جواہرات نثار کیے جائیں۔ آسمان کے تمام فرشتے درخت توبہ کے نیچے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پردے سب اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کے نکاح میں اپنی آپ کی ثنا ان کو سنا دی۔ اللہ جل شانہ نے جب خطبہ خوانی سے
نکاح آدم کی فراغت کی تو سب فرشتے خوشیاں منانے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے اور زر و جواہرات نثار کرنے لگے۔ تو آدم علیہ السلام نے حوا کے ساتھ ہم بستری کا قصد کیا تو آواز آئی، اے آدم خبردار، جب تک مہر نہ ادا کرے گا تب تک حلال نہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، الہی میں کہاں سے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 10 دفعہ درود حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھ۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ نام برگزیدہ سنتے ہی مشتاق دیدار ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ تو ناخن دست پر اپنے دیکھ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو صورت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معلوم ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام نے شوق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پڑھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم، یہ 10 دفعہ درود تو نے پڑھا، یہ اتنا مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی برکت سے میں نے تمام نعمتیں اور حوا کو تجھ پر حلال کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تو جنت میں جا اور تیری بیوی بھی، اور کھاؤ اس میں سے محظوظ ہو کر جہاں چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ اس درخت کی جڑ چاندی کی اور ڈالیاں سونے کی اور پتیاں زبرجست سبز کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت درخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیے، یا اللہ، جب تو نے میرے لیے بخشا، کھانے سے مجھے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم الہی ہوا کہ اے آدم، تو مہمان ہے میرے گھر کا، اور وہ درخت تیرا بعید ہے کہ مہمان ہو کر میرے گھر کا اور تو کھائے باہر کا۔ اے آدم، ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا دشمن صاف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر کہہ دیا ہم نے، اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑوں کا، سو نکلوا نہ دے تم کو جنت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنت کے سب دروازے بند ہیں اور تمام خطرات سے محفوظ ہوں، شیطان دنیا میں ہے اور میں جنت میں ہوں، اور مجھے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے جنت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر گنہگار کرے گا جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع فرمایا۔ اس کے مکر و فریب سے میں بے پرواہ ہوں۔ ایک روز ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم اعظم جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے سفر کر کے جنت کے دروازے پر جا پہنچا۔ جنت کے دروازے بند دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس طرح سے جنت کے اندر جائیں۔ اتفاقاً ایک طاؤس، ایک مور جنت کے کنگوری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ طاؤس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خدا کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ طاؤس بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا، انظر الجنہ، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا، مجھے خدا کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔ شیطان بولا، تو مجھے جنت میں لے جا
تو ایک ایسی دعا تجھے سکھاؤں گا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اور عمل کرے گا تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ ایک تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا، اور ایک نہ کبھی مرے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھ کر کنگوری سے جنت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سات کو سنایا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی خوف سے جنت کے دروازے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اس میں اعظم پڑھ رہا ہے؟ وہ بولا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا، اس شرط کے ساتھ کہ تو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ سانپ بولا، مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں۔